کب کہا مجھے دنیا کمال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے، کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، اور آپ حضرات یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا ٹاپک کچھ یوں ہے کہ شب برات کے متعلق شب برات کی رات کو کون سی نمازیں پڑھا جائے، یعنی شب برات کے متعلق کون سی نمازیں پڑھا جائے، آخر اس کی پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت ہم آپ حضرات کے سامنے شب برات کے متعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اندر، وہ سب ہم آپ حضرات کے سامنے سے دور کریں گے۔ ناظرین گرامی، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سرور کائنات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والی گھنٹی کو بھی دبائیں، تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ لوگوں تک بآسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ناظرین گرامی، آج کا سوال یہ ہے کہ شب برات میں کون سی نمازیں پڑھا جائے، یعنی شب برات کی رات کو کون سی نمازیں پڑھا جائے۔ ناظرین گرامی، لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لیلۃ البرات کی نماز پڑھا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہ پڑھ کے نماز نوفل پڑھا جائے۔ یاد رکھیے گا میری بات کو، نماز نوفل اسی وقت تک کے قبول نہیں، اس وقت تک کے قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے فرائض مکمل نہ ہو جائے، یعنی نماز فرائض یعنی پنجگانہ نماز کا جو فرائض ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شب برات کی رات کو نماز پڑھ لیا جائے، باقی ایک سال کے لیے ہم چھٹکارا پا جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین گرامی، ہمیں شب برات کی رات اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس رات کو ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور اس رات کے دن اسی رات سے ہم اور آپ نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اور آپ اس رات کو خوب عبادت اور ریاضت کریں اور قضائے عمری خاص کر کے پڑھیں، اس لیے کہ جب تک کہ آپ کا قضائے عمر یعنی عمر کا جو فرائض نماز ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ آپ کے نوفل نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے ایک اور نماز ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلوات و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے کریم آقا غیب دار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، اس نماز کو تم لوگ روز یعنی 24 گھنٹے کے اندر ہر روز ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر وہ نماز کون سی ہے جس کے متعلق میرے کریم آقا نے اتنی فضیلتیں بتائی ہے، اور اس کریم آقا پر قربان نہ جائیں کہ میرے کریم آقا نے اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس نماز کو ہم فرض قرار دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری امت بڑا لاغر ہے۔ میرے کریم آقا کی کس طرح سے نگاہ نبوت اٹھ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میری امت کے اندر کچھ ایسے کمزور لاغر ہے اللہ جو یہ نماز کو روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، اگر کوئی شخص روزانہ نہ پڑھ پائے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صحابہ رسول ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا، یہ بتا دیا جائے آخر کوئی شخص ہفتے میں بھی نہ پڑھ پائے تو کریم آقا کی نگاہ نبوت اٹھ جاتی ہے۔ پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کوئی شخص روزانہ اگر نہیں پڑھ پائے اور ہفتے میں بھی نہ پڑھ پائے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس وقت صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو جو کہ مہینے میں بھی نہیں پڑھ پائے، اللہ اکبر، پھر میرے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ اس نماز کو اللہ اکبر کم از کم پورے سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ پھر صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، اور کوئی ایسا بھی شخص ہو جو کہ سال میں بھی اس
اس کے پاس ٹائم نہ ہو کہ وہ 1 سال کے اندر میں بھی اس نماز کو نہ پڑھ پائے، پھر میرے کریم آقا کی نگاہ نبوت اڑ جاتی ہے، کریم آقا کی نگاہ نبوت اڑ جاتی ہے، اللہ اکبر، نگاہ نبوت جوش میں آ جاتی ہے، پھر میرے کریم آقا غیب دا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کو چاہیے پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے اس نماز کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس نماز کی فضیلتیں تھے، آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اگر اس نماز کو کیسے پڑھا جائے، اس نماز کہ یہ نماز نوافل ہے، سنت ہے۔ میں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے کہ بہت سارے حضرات ہیں جو کہتے ہیں یہ نماز نوافل ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ ان لوگوں کو بتانے مسائل بتانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس نماز کے متعلق کچھ اچھی طرح سے خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں یہ نوافل، یعنی یوٹیوب پر پیسے کمانے کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ نماز نوافل ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نماز نوافل نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے کہ مشکات شریف اور بھی دیگر کتابوں میں یہ سنت سے بتایا گیا ہے کہ سنت ہے، اس لیے اگر یہ سنت نہ ہوتا تو میرے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ پڑھ، سنت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھتے تھے، اور پھر میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں پر فرض قرار ہو، یعنی میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت اس نماز کو پڑھنا۔ بلکہ میں اس کی طرف نہ جاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس نماز کو کیسے پڑھا جائے، نماز پڑھنے کی نیت کس طریقے سے کیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو، یعنی قلب کے ارادے کا نیت نام ہے، یعنی نیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو دل سے ارادہ کر لیا جائے اسی کو نیت کہتے ہیں، لیکن زبان سے اقرار کر لینا یہ سنت ہے، اور عربی میں نیت کرنا یہ سنت ہے، اردو میں نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ تو میں آپ حضرات کو سنت اور مستحب دونوں طریقے بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، سنت طریقہ اگر آپ حضرات کو نیت کرنا ہے عربی میں تو اس طریقے سے کریے گا، نویت رسول اللہ تعالی 4 رکعات صلاۃ التسبیح سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جد الکعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو یہ ہوگا یہ آپ کو سنت نماز، یعنی عربی میں نیت اس طریقے سے کیا جائے۔ اگر آپ حضرات کو اگر عربی نہیں آتی ہے، اردو اگر کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی نیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے نماز صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے نیت باندھ لیں گے، جیسے کہ عام نماز کے اندر نیت باندھتے ہیں اس طریقے سے۔ کچھ لوگ نیت اس طریقے سے یوں پکڑ لیتے ہیں ہاتھ کو، ہو گئے نیت، یہ نہیں، یہ 3 انگلیاں جو ہے یہ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کے پشت پر یوں اس طریقے سے رکھا جائے، اور یہ 2 انگلی جو ہے اس طریقے سے پکڑ لیا جائے، تو یہ ہو گیا آپ کو نیت۔ جیسے عام نماز میں نیت باندھتے ہیں ناف کے نیچے، اس طریقے سے نیت کر لیا جائے۔ نیت کرنے کے بعد میں آپ حضرات کو کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات کو ثنا پڑھنا ہے، جیسے عام نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہو گئی آپ کو ثنا۔ اور ثنا پڑھنے کے بعد تسمیہ وغیرہ پڑھ لیں، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں، تسمیہ وغیرہ پڑھ لیا جائے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد میں آپ حضرات کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، جس کو ہم اور آپ عام زبان میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے گا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں، کچھ ہمارے قوم کے اندر کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں جانتے، یعنی سورۃ الفاتحہ کہنے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں یعنی کس سورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، میں آپ کو خلاصہ کرتا چلوں کہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو حضرات کو جو صورت بھی یاد ہو وہ صورت پڑھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ، جو میں آپ کو صورت کا نام نہ بلکہ میں صورت پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ صورت کے اگر نام لیا جائے تو بہت سارے ناظرین ہیں جو کہ وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، یہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ حضرات کو بڑی صورت یاد ہو تو کہیں سے بھی اگر آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں تو آپ حضرات کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرات کو بخوبی معلوم ہے۔ لیکن میں یہ ٹاپک، یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے خاص ہے جو حضرات کم علم رکھتے ہیں یا کم پڑھتے ہیں یا کم صورتیں ان کو یاد ہو یا چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو یاد ہو، میں ان حضرات کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ صورت کو یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح پہلی رکعت میں پڑھ لیا جائے، پھر آپ حضرات کو یہ صورت پڑھنے کے بعد میں، یعنی جو بھی آپ کو صورت یاد ہو،
मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी सूरत को पढ़ना है, जो भी आपको सूरत याद हो वो पढ़ लिया जाए। सूरत पढ़ने के बाद में आप हज़रात को रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद में रुकू के अंदर जो रुकू की तस्बीह है उस तस्बीह को पढ़ लिया जाए, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको 3 मरतबा हो सके, आपसे 7 मरतबा हो सके, 9 मरतबा हो सके, 11 मरतबा हो सके, यानी जितनी आपकी मर्जी इतने मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए। तस्बीह को पढ़ने के बाद में आप हज़रात को फिर तीसरा कलमा यानी इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी इस तस्बीह को फिर आप हज़रात को पढ़ना है 10 मरतबा, यानी रुकू के अंदर में ही पढ़ना है, याद रखिएगा। फिर रुकू से उठ करके जब खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद में आप हज़रात को फिर इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप हज़रात को सजदे में जाना है। सजदे में जाएंगे तो सजदे की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद फिर आप हज़रात को 10 मरतबा फिर इसी तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को फिर आप हज़रात को पढ़ना है 10 मरतबा सजदे के अंदर, याद रखिएगा। फिर सजदे से उठ करके बैठेंगे, बैठने के बाद में फिर आप हज़रात को इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद में फिर आप हज़रात को दूसरी सजदे में जाना है। जब आप हज़रात दूसरी सजदे में जाएंगे, दूसरी सजदे में दूसरी सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद में फिर आप हज़रात को पढ़ना है दूसरी सजदे में जाने के बाद दूसरी सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप हज़रात को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तस्बीह को आप हज़रात को पढ़ना है 10 मरतबा सजदे के अंदर में। सजदे के अंदर में 10 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे से उठ करके बैठेंगे, बैठने के बाद फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद में फिर आप हज़रात को दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है। जब दूसरी रकात के लिए आप हज़रात खड़े होंगे फिर आप हज़रात को खड़े होने के बाद फिर आपको 15 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा फिर इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जो सूरत याद हो, जैसे पहले रकात में हमने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो दूसरी रकात में तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यानी इस सूरत को पढ़ना है। इस सूरत को पढ़ने के बाद में इस तरीके से आप हज़रात को फिर आप हज़रात रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू से उठ करके खड़े होंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पहली सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पहली सजदा से उठ कर बैठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आपको दूसरी सजदे में जाना है, फिर वहाँ 10 मरतबा पढ़ना है। दूसरी सजदा से उठ करके बैठेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद में फिर आप हज़रात तहियात जो है यानी तशहुद में बैठने के बाद फिर तहियात पढ़ेंगे। तहियात पढ़ने के बाद फिर आप हज़रात को तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है। इस तरीके से आप हज़रात को हर पहली रिकात में यानी खड़े होने के बाद में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद में हर रिकात में 15 मरतबा आप हज़रात को सूरत फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी इस तस्बीह को 15 मरतबा आप हज़रात को हर रिकात में सूरत फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है आपको नमाज सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम नमाज नौफिल के मतलब भी बहुत जल्द आप सबके सामने वीडियो लेकर हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले फिर आप हज़रात के एक दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे सरवर कायनात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को सलामत रखे और हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। नाज़रीन गिरामी, अब अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद रज़ा क़ादरी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।